اور اسی پکار کو شرک قرار دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم نظریں اور نیازیں دیتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمہارے کاروبار میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، جن کو تم داتا، دستگیر، گنج بخش، غریب نواز، لجپال کہتے ہو، جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا اور غوث اعظم کہتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا جھلی ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم کو اولاد دے دیتے ہیں، تمہاری مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، تمہارے کاروبار اور گھر میں برکتیں دے دیتے ہیں اور تمہاری بگڑی بنا دیتے ہیں۔ ارے یہ سب کرنا تو دور کی بات ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تم کہتے ہو کہ تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں، تمہاری مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، تمہاری باتوں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، تم دور سے پکارو تب بھی نہیں سن سکتے ہیں، قریب سے جا کر کے پکارو تب بھی نہیں سن سکتے ہیں، قبرستان کے باہر سے پکارو تب بھی نہیں سن سکتے ہیں، قبرستان کے اندر سے جا کر کے پکارو تب بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ اور جو سن نہ سکے وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جو سن نہ سکے وہ تمہاری فریاد اللہ تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کھول کر کے باتیں تم کو بیان کر کے بتا رہا ہے اس طریقے سے تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی غائبانہ طور سے یہ سمجھ کر کے پکارنا کہ وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے اور ہماری حالات سے باخبر ہے، ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے لے کے ہم کو دے سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ محترم سامعین، مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کا چور دروازہ ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ سن نہیں سکتے ہیں، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سفارشی نہیں ہے، تو ان کو پکاریں گے ہی کیوں؟ ان کے لیے نظر و نیاز کیوں دیں گے؟ ان کے سامنے سجدہ کیوں کریں گے؟ ان کے سامنے رکوع کیوں کریں گے؟ ان کا سب سے پہلا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سن رہا ہے، وہ میری فریاد کو سن رہا ہے، میرے حالات سے باخبر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کے ہم کو دے سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی عقیدے کو رد کر دیا اور فرما دیا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ کب تک نہیں سنیں گے؟ آج نہیں سنیں گے تو کل سنیں گے، ہم کل پکار لیں گے، اگر کل نہیں سنیں گے تو جمعرات کو تو سنیں گے، ہم جمعرات کو جا کر پکار لیں گے، اگر جمعرات کو نہیں سنیں گے تو شب برات کو تو سنیں گے، ہم شب برات کو جا کر پکار لیں گے، اگر شب برات کو نہیں سنیں گے تو ہم ان کی قبر پر دھرنا دھر کے بیٹھ جائیں گے، جب تک نہیں سنیں گے تب تک ہم پکارتے رہیں گے، کبھی تو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے رد کر دیا اور کہہ دیا کہ قیامت تک نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العالمین سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ تو ان کی پکار سے، ان کی دعا سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، نہ ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مردوں کے سننے کے عقیدے کو طرح طرح الگ الگ انداز میں اللہ رب العالمین نے رد کیا۔ کبھی اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے سورہ النبل آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا، اللہ رب العالمین نے دعویٰ کر دیا کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، اور اللہ رب العالمین نے دلیل کیا دیا وَلَا تُسْمِعُوا الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ آپ بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر پیچھے بھاگا جا رہا ہو۔ یعنی اگر بہرا آپ کی طرف دیکھ رہا ہو تو آپ کے ہونٹوں کے حرکت سے سمجھ جائے گا کہ مجھے بلا رہے ہیں، لیکن اگر بہرا پیٹ پھیر کر بھاگا جا رہا ہے تو آدمی اس کو چلا چلا کے پکارتا رہ جائے، وہ کبھی سن نہیں سکتا اور نہ ہی پلٹ کر کے جواب دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دلیل دیا کہ ایک بہرا آنکھ سلامت ہے، جس کے ہاتھ سلامت ہیں، جس کے پیر سلامت ہیں، جس کا دل سلامت ہے، جس کا دماغ سلامت ہے، اس کی سارے اعضاء سلامت ہیں، صرف اللہ رب العالمین نے کان چھین لیا ہے، جس کے کان چھین لیا وہ نہیں سن سکتا، تو جس کی جان اللہ رب العالمین چھین لے، جس کے پورے جسم کو چھین لے وہ کیسے سن سکتا ہے؟ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ ایک کان اس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں سن سکتا، تو جس کی جان ہی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، وہ تمہاری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ
من فی القبور، کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، لیکن آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم جنگ بدر میں دیکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کافرو بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم نے پا لیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ آج کے دن وہ تم سے زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جب چاہے سنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مردے کو آدمی دفنا کر کے آتا ہے تو مردہ قدموں کی آواز کو سنتا ہے جب لوگ لوٹ کر کے آتے ہیں، لیکن یہ وقتی بات ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون نہیں رکھا کہ مردوں سے مانگا جائے، مردوں کو پکارا جائے، ان سے فریاد کیا جائے، کیونکہ وہ سن نہیں سکتے۔